اچھا بخاری صاحب، آپ نے بالکل پہلے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا حق ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی سیاسی جماعتیں ضم تو نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی الیکٹورل الائنس بنا ہے، وچ میکس کمپلیٹ سینس. آپ نے فرمایا کہ صرف تنقید کرتے ہیں تو کارکردگی پہ کرتے ہیں. تو آپ کی نظر میں اس حکومت کی کارکردگی کیسی ہے؟ تنقید کے ہی قابل ہے؟ دیکھیں جی، کارکردگی یہ ہے کہ عوام کی رائے کو ہم اہمیت دیتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری، عوام کی رائے کے ساتھ چلتی ہے. اگر عوام مطمئن نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہے. ہم نے عوام کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. تو اس لیے مہنگائی کا جو بحران ہے، بلا شبہ اس میں مڈل ایسٹ کے جو کرائسس ہے اس کا عمل دخل بھی ہے، لیکن ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کے استحکام کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کی، جو اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں، ان تمام کی ذمہ داری ہے. ان تمام کا یہ ملک ہے اور اس کی بہتری کے لیے، اس کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ابھی میں آج سن رہا تھا کہ ٹریڈرز کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں ٹیکسز کا. آپ دیکھیں اس ملک میں کتنے ٹریڈرز ہیں، شہر بھرے ہوئے ہیں، اور سیلریڈ کلاس ٹیکس زیادہ دے رہی ہے بنسبت ان کے ٹریڈرز کے. لیٹس نیگوشیٹ. موجودہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کی کانسٹیچوئنسی یہ ٹریڈرز ہے، تو ان کے بارے میں کچھ یہ اس قسم کے ریفارمز بھی نہیں لاتے، اس قسم کے اقدامات بھی نہیں کرتے. ابھی انہوں نے ریفارم کیا. ڈائریکٹ ٹیکسیشن، بخاری صاحب ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں آ رہی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آپ گزارا کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے غریب آدمی متاثر ہوتا ہے. اس لیے ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آنا چاہیے ہمیں، اور اس کے لیے نمبر آف ٹیکس پیئرز کو بڑھانا پڑے گا. اس کے لیے ایک فارمولہ یہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں سے فرض اسلام آباد میں، اسلام آباد میں کتنے ٹریڈرز ہوں گے؟ لاکھوں میں ہوں گے. چیک دی ریکارڈ آف ایف بی آر، ہاؤ مینی دے آر پیئنگ دی ٹیکس، بیکاز کانسٹیچوئنسی ہے یہ ان کی جو آج حکمران ہے، وہ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے ان پہ. اور آج ہمارا کسان پس چکا ہے. اگر یہ ملک ہمیشہ کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا، آج یہ ملک امپورٹ کر رہا ہے کاٹن. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری افیکٹڈ ہے. تو پاکستان میں ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. 65% پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریا میں ہے، اور ان کی انحصار ایگریکلچر اکانومی بھی ہے. لیٹس ایگزامن دیٹ تھنگ آلسو. انٹرسٹنگ. بخاری صاحب، بس کوئکلی جانے سے پہلے مجھے بتا دیجیے گا، گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی سچویشن ورسز پی ایم ایل این کی سچویشن، پی ٹی آئی کو تو آپ لوگوں نے سائڈ پہ ہی کر دیا شاید، کیا نظر آتی ہے؟ ہم نے تو سائڈ پہ نہیں کیا. اچھا، کس نے سائڈ پہ کیا؟ کیا ہوگا تو کیا ہوگا. پیپلز پارٹی ہیز نو رول ان دیٹ. پہلی بات تو یہ ہے. آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان سے بہت پرانا رشتہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے، جب ہم نے راجگیری نظام ختم کیا 1974 میں، لوگ پس چکے تھے جاگیرداری اور سرداری نظام میں. ہم نے ایف سی آر کو ختم کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایل ایف او کے ذریعے جو کاؤنسل بنائی، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو دیا 94 میں. آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے پروونشل سٹیٹس دے کے چیف منسٹر دیا اور گورنر دیا. تو پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا رشتہ ہے گلگت بلتستان کے عوام سے. نون والے تو بعد میں وہاں گئے ہیں اور وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ بنتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے بڑی کمٹمنٹ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، آپ نے فرمایا ہم نے سائڈ پہ نہیں کیا، کس نے سائڈ پہ کیا ہے پی ٹی آئی کو بخاری صاحب؟ دیکھیے جی، پی ٹی آئی جو لیگل پروسیس ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہوتا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے. اگر ان کے لیڈرز کو نہیں جانے دیا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ از ریسپانسبل. پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ ریسپانسبل. جو ان کو سمبل نہیں ملا، جو لیگل ریکوائرمنٹس تھیں پرابیبلی انہوں نے پوری نہیں کی. یہ چیف الیکشن کمشنر جانے پر پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا انفلوئنس ہے اس بات پہ. وہ گورنمنٹ پہ بلیم کرتے ہیں اور لیول پلئنگ فیلڈ فراہم کرنے کے عادی ہیں کہ ہر شخص کو لیول پلئنگ فیلڈ ملنی چاہیے. میک سینس.